بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد اگر پتہ چلا کہ خدا کا وجود نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ انوش کمار فزکس میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد انڈیا کی علی گڑھ یونیورسٹی میں پروفیسر تھا۔ اپنے باپ دادا کے مذہب ہندو مت سے پہلے ہی بیزار تھا۔ 1985 میں لندن میں طالب علمی کے دور میں سٹیفن ہاکنگ کی کتابوں سے ایسا متاثر ہوا کہ خدا کے وجود کا ہی انکار کر دیا، اور ایسا منکر ہوا کہ بڑے بڑے عیسائی، یہودی اور حتیٰ کہ مسلم علماء سے بھی مذاہب پر بھرپور بحث و تکرار کرتا، حتیٰ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اسے مباحثے میں نہ ہرا سکے۔ انوج کمار بیان کرتے ہیں کہ یہ 2005 عیسوی کی بات ہے۔ اتوار کے دن کی ایک صبح مسلم سبزی فروش نے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ ہم پچھلے 20-25 سال سے سبزی اسی سے لے رہے تھے۔ چھٹی کی وجہ سے میں بھی گھر پر ہی تھا، اور اس دن میں کچھ خوشگوار موڈ میں تھا۔ میں نے اسے چائے کی پیشکش کی تو اس نے قبول کر لی اور بیٹھ گیا۔ باتوں باتوں میں اللہ یا خدا کے وجود پر اس سے بحث چل پڑی۔ 30 منٹ کی بحث کے بعد معلوم ہوا وہ ایک سیدھا سادہ مسلمان ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ سودے میں بہت ہی ایماندار تھا اور ہمیشہ مناسب ریٹ میں بیچتا تھا۔ ساری تو تکرار کے بعد آخر میں چلتے ہوئے اس نے ایک ایسی بات کی جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ وہ بولا، انوش صاحب، آپ نے خود کہا کہ تقریباً 10 سے 15 ہزار سال پہلے سے انسانی تاریخ میں نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات چل رہی ہیں، اور وہ سب ایک ہی اللہ اور جنت دوزخ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور سائنس مرنے کے بعد کے حالات بتانے سے بھی ابھی تک عاجز ہے۔ تو اب 2 ہی امکانات ہیں، ایک یہ کہ اللہ نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کائنات میں موجود ہے۔ اب اگر تو اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں ایک جیسے ہی ہوں گے، لیکن اگر آگے جا کر معلوم ہوا کہ اللہ موجود ہے اور سزا و جزا ہو رہی ہے، تو پھر آپ تو پوری طرح نقصان میں ہوں گے۔ ان دونوں امکانات میں فائدے میں کون رہا، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر یہی رہے گا کہ اللہ کو مان لیں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس میں آپ کو دنیا میں بھی کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ قرآن تو انسان کو اچھا کرنے کا ہی کہتا ہے۔ انوش کمار کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی پرابیبلٹی یعنی کسی چیز کے ممکن ہونے یا امکان ہونے کے لیکچرز دیتا رہا، لیکن اس سبزی فروش کی بات سننے کے بعد سوچا کہ اس پرابیبلٹی کی طرف تو کبھی میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا ہی کامیاب رہا۔ اس کے بعد سوچا کہ کون سا مذہب بہتر ہے۔ مذاہب کا علم تو مجھے پہلے ہی بہت تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک لیکچر میں 1450 سال سے پورے قرآن کریم کا حرف بحرف ایک ہونے کا سنا، تو میں نے لندن میں ایک ادارے سے اس کی تصدیق کی، تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات 100% سچ ثابت ہوئی۔ لیکن جب دوسرے مذاہب کی کتابوں کو دیکھا تو مجھے ایک بھی مذہب کی کتاب تبدیلی کے بغیر نہیں ملی۔ الحمدللہ آج مجھے اور میرے پورے خاندان کو مسلمان ہوئے 18 سال ہو گئے ہیں۔ میں اسلامی تعلیمات کے لیے لکھنؤ شفٹ ہو گیا۔ میری 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری زندگی ہی سنوار دی۔ لیکن اس سبزی والے عبدالصمد سے دوبارہ میری ملاقات نہ ہو سکی۔ لیکن میں نے قبول اسلام کے بعد اپنا نام بھی عبدالصمد رکھا۔ وہ سبزی فروش کون تھا؟ یقیناً انسان تھا، مگر میرے لیے وہ ایک فرشتہ ثابت ہوا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی بجا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو
جو اسلامی قصوں پر مبنی ہوتی ہے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔